سے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں، طاقت کا استعمال جو ہو سکتا کرتے آئے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، آپ یاد کریں بدر سے لے کے آخری غزوے تک، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی کوشش کرتے آئے اسلام کو نیست و نابود کر دیں، مٹا دیں۔ جوں جوں وہ اسلام مخالف کام کرتے تھے، طاقت کا استعمال کرتے تھے، اللہ اتنا زیادہ اسلام کا جھنڈا اونچا کرتا تھا۔ دشمن کفر کے ساتھ اور میرا رب اور میرے آقا اسلام کے ساتھ صدیوں سے یہ جنگ چل رہی ہے، اور اس سے یہ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی۔ یہ رہے گا۔ دنیا دیکھتی آئی ہے کہ اللہ نے کفر کے مقابلے میں ہمیشہ اسلام کو غالب کیا۔ عمومی بادشاہ، اس کے بعد عباسی بادشاہ، اس کے بعد پھر خاندانوں کے خاندان بادشاہتوں کے چلتے رہے۔ مسلمان نام نہاد مسلمان تھے، لیکن اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے۔ کبھی ان کے مقابلے میں اللہ نے امام اعظم کو بھیجا، کبھی غوث اعظم کو بھیجا، کبھی امام ربانی حضرت مجدد الافسانی کو بھیجا۔ آج اسلام کی جنگ غزہ کے نہتے مجاہد لڑ رہے۔ کوئی ایک ملک بھی مسلمان ملکوں میں سے ان کے ساتھ کھڑا نہیں۔ دنیا کفر ساری متحد ہے غزہ کو مٹانے کے لیے۔ اسرائیل کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ اسرائیل کو بھی 2 سال ہو گئے اور ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ وہ جذبہ جہاد سے جانیں قربان کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، لیکن ہتھیار نہیں ڈالتے، لڑ رہے۔ ابھی بھی آپ نے چند دن پہلے دیکھا ٹرمپ نے کس طرح دھمکی دی ہے غزہ والوں کو کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر میرا آرڈر مان لو، نہیں تو نیست و نابود کر دوں گا۔ اور انہوں نے غزہ کے مجاہدین نے ٹرمپ کی دھمکی کو جوتے کی نوک پہ رکھا۔ یہ ہے جذبہ ایمان۔ خوف زدہ ہو کے، ڈر کے، پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ حالات ایسے بنا رہا ہے ٹرمپ، تمام اسلامی ممالک کو مجبور کر رہا ہے کہ اسرائیل کو منظور کریں اور فلسطینی ریاست کی مخالفت کریں۔ لیکن آج بھی الحمدللہ پاکستان کا بچہ بچہ نعرہ لگا رہا ہے، اسرائیل نامنظور، اسرائیل اسرائیل۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا یہ ناجائز ریاست ہے، اسے کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ اچھا، دنیا نے اس کا ایک حل نے یہ نکالا کہ چلیں اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن فلسطین کو ریاست تسلیم کرو۔ ٹرمپ بھی اس پہ راضی نہیں اور نیتن یاہو بھی اس پہ راضی نہیں۔ وہ کہتے ہم فلسطین کو تسلیم نہیں کریں گے، تم اسرائیل کو تسلیم کرو۔ تو سن لو، ہم کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور فلسطین کو انشاءاللہ العزیز وہاں اصل حکمران وہاں فلسطینی ہے، زمین فلسطینیوں کی ہے اور قبلہ اول مسلمانوں کا ہے۔ آج بھی وہاں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہیں اور گونجتی رہیں گی۔ ہم اپنے حکمرانوں کو پیغام دے رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ اقتدار نہیں رہے گا، کرسیاں نہیں رہیں گی۔ پاکستان کی عوام آہستہ آہستہ بیدار ہو کے سڑکوں پہ آ رہی ہے۔ پاکستان کی عوام غزہ کے مجاہدین کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی عوام فلسطینی ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستانی عوام اللہ رسول کے
دین کے لیے جہاد کے لیے کھڑی. ہمارا نامنظور نامنظور اسرائیل نامنظور. ہمارا ہمسایہ وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر سارے عہدے ایک ہی گھر میں، وہ کہتا ہے ہم نے ٹرمپ کے 20 نکاتی فارمولے کا ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیا. اللہ کی رضا اسرائیل کا ساتھ دینے میں، اللہ کی رضا ٹرمپ کا ساتھ دینے میں، ڈار اللہ کی رضا مجاہدوں کے ساتھ کھڑے ہونے میں. اللہ تجھے ہدایت دے، عقل دے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا مجاہدوں کے ساتھ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المجاہدین ہیں. جہاں حضور کا کو غلام اسلام کے لیے، دین کے لیے برسر پیکار ہو، رسول اللہ کی نگاہیں اس مجاہد پہ ہوتی ہیں. اپنے ان بیانات کو واپس لو، یہ قوم کی توہین کر رہے ہو. یہ قوم مجاہدوں کے ساتھ ہے، یہ قوم غزہ کے ساتھ ہے، یہ قوم فلسطین کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں یہ بیان بدلیں گے، یہ ساز بدلیں گے، ان میں اور آپ کو آوازیں سنائی دیں گی اور سر سنائی دیں گے. آج کل تو یہ سرن جب پاکستانی عوام نکل آئی تو ان ساز یہی ہوں گے، سر بدل جائیں گے. اب بدلنا شروع ہو گئے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. وزیر اعظم بھی پیچھے ہٹ رہا اور ڈار بھی اپنے بیان سے پیچھے ہٹ رہا ہے. جتنی جلدی ہو سکے عوام کی آواز پہ لبیک کہو. عوام قرآن خدا رسول کی آواز یہ ہے کہ مجاہدوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہود و نصارہ کا ساتھ مت دو. یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں، دشمن ہیں. جہاں جہاں مجاہد برسر پیکار ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما. ہمارے حکمرانوں کو درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. 57 اسلامی ممالک کے جرنیلوں کو یا اللہ بیدار کر دے، ان کی غیرت بیدار کر دے. یہ ان مجاہدوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ٹرمپ دنیا کا منافق ترین آدمی، دھوکے باز، جو اپنے اتحادیوں کو بھی دھوکہ دے رہا. قطر کو اس نے دھوکہ دیا، سارے مسلمان ملکوں کو دھوکہ دیا، آپ کو بھی دھوکہ دے گا. کل آپ کے بیانات لوگوں کو سنوائے گا، آپ کی تصویریں دکھائے گا. آپ تو اس کے ساتھ تصویریں اتروانے پہ فخر کر رہے ہیں نا، وہ آپ کو گندا کرے گا. اس لیے کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. رب فرما رہا، اللہ فرما رہا تمہارا دوست ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے دوست صرف ایمان والے. مسلمان ملکوں کا اتحاد بناؤ، مسلمان ملک متحد ہو جاؤ. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ 4 دن بھی آپ کے مقابلے میں اسرائیل نہیں ٹھہر سکے گا. اب اس کو پتہ ہے کہ مسلمان جرنیل، مسلمان بادشاہ، مسلمان حکمران بھی غزہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. یا اللہ انہیں ہمت عطا فرما، انہیں غزہ کے مجاہدوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی ان کے لیے میدان عمل میں نکلنے کی توفیق عطا فرما. یہ چھوٹی سی حاضری انشاءاللہ دور تک پہنچے گی. آپ کی آواز، آپ کی تصویر، آپ کی حمایت، آپ کی مدد، انشاءاللہ آپ کا پیغام غزہ تک پہنچے گا کہ کچھ مسلمان ہمارے ساتھ کھڑے. کل کافی ساری جگہوں پہ لوگ نکلے اور آج جمعہ کا اجتماع، بہت سارے لوگ نکل رہے ہیں جمعہ پڑھ کے. اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما.
مولا پاک غیب سے سامان فرما، جو تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں تیرا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یا اللہ ان مجاہدوں کی مدد فرما، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔